إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو مخاطب فرما کر اپنا یہ عظیم احسان یاد دلایا ہے کہ ہم نے ان کی رہنمائی کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس نے آ کر انہیں تعلیم دی، تربیت کی، کتاب و حکمت کی تعلیم دی، یقیناً ہم پہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہ فرماتے، قرآن کریم جیسی کتاب نازل نہ فرماتے، تو نہ جانے ہم بھی بت پرستوں کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں اوروں کو شریک بناتے اور بدعات میں، خرافات میں، ضلالت میں، جہالت میں مبتلا ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا فضل، بڑا احسان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ جب کوئی بھی نعمت عطا فرما دیں
تو بندہ مومن مسلمان کا یہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی ہم نے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تربیت یافتہ اصحاب کرام سے یہ طریقہ لینا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عظیم احسانات کا، اس کے انعامات کا کس طرح شکر ادا کیا۔ آج لوگ اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرنے کے مختلف طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں، اور پھر ہر سال اس ماہ ربیع الاول میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منایا جاتا ہے، گلیوں اور بازاروں کو سجایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا یہ طریقہ لوگوں کو باور کرایا جاتا ہے۔ ہم ذرا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، خلفائے راشدین کے عمل سے ہمیں ملتا ہے؟ تو اس سلسلہ میں قرآن مجید کی سورہ یونس کی ایک آیت کا ایک حصہ پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ خوشی مناؤ۔ تو جب اللہ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے تو ہم خوشی مناتے ہیں۔ یہ آیت ہے سورہ یونس کی، اور سورہ یونس کو اللہ تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ میں نازل فرمایا ہے۔ یہ کون سی صورت ہے؟ مکی صورت۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ میں حالات کیسے تھے؟ مشرکین، کفار، بت پرستوں کا زور تھا، ان کا دور تھا۔ اور وہ لوگ سرمایہ دار، تاجر، مالدار، جاگیردار، اور ادھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام تنگ دست، ان میں بہت سے غلام جو غربت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ مشرکین، کفار ان کو طعنہ دیتے کہ ان کے پاس کیا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ ہم پہ راضی ہے، جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں۔ ہمارے ماتحت ہیں، ہم امیر ہیں، مالدار ہیں، سردار ہیں،
اور کہتے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، مجھ پہ قرآن نازل ہوتا ہے۔ اگر واقعتاً اللہ کی طرف سے یہ قرآن ہوتا تو کسی عظیم مالدار آدمی پہ آنا چاہیے تھا، اور اس کے ماننے والے بھی مالدار ہونے چاہیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تقسیم کرنے کے یہ ذمہ دار ٹھہرائے گئے ہیں، ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے؟ یہ اختیار ہمارے پاس ہے، ہم جتنا جس کو چاہیں عطا کریں۔ یہ سچے ہونے کی دلیل نہیں کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو اس پہ اللہ راضی ہے اور جس کے پاس نہیں اس پہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ یونس کی آیات نازل کر کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو حوصلہ دیا، تسلی دی۔ ذرا تھوڑا سا پیچھے سے اس کو پڑھیں تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بہترین نصیحت نامہ آیا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ اس چیز کے لیے شفا ہے جو تمہارے سینوں میں ہے۔ سینوں میں کیا چیزیں ہیں؟ دل، دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے، دلوں کی بیماریاں ختم کرنے کے لیے اور دلوں کے اندر ایمان تازہ کرنے کے لیے یہ بہترین نسخہ کیمیا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کلام ایمان والوں کے لیے باعث ہدایت اور باعث رحمت ہے۔ قرآن بھی ہمارے لیے رحمت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں اور اس کی طرف سے ہمارے لیے رحمت ہیں، اور اللہ کا بہت بڑا احسان اور اس کا فضل ہے۔ تو فرمائے ایمان والو، مسلمانوں، تم ان کفار اور مشرکین کی طرف، ان کی سرداری، ان کی حکومت، ان کے کاروبار، ان کے مال و دولت کی طرف نہ دیکھو۔ یہ تو یہ کچھ دیکھ کر خوش ہو گئے، انہوں نے اسی کو اپنا سرمایہ سمجھ لیا، لیکن تم بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اللہ تعالیٰ کے اس فضل اور اس کی رحمت یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے ساتھ ہی خوش ہو جاؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ نعمتیں اس تمام مال و متاع سے کہیں زیادہ بہتر ہیں جو یہ لوگ کفار مشرکین دنیا دار جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اسی پہ خوش ہو جاؤ اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اب ہم ذرا دیکھیں کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے کیا عمل کیا۔ اب تو کہتے ہیں نا اس آیت کو پیش کر کے
کہ دیکھو اللہ نے کہا ہے نا خوش ہو جاؤ، خوشی مناؤ، لہٰذا ہم جشن مناتے ہیں اور اس 12 ربیع الاول کے دن کو عید کا دن قرار دے لیا اور کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی، ہم یہ مناتے ہیں۔ تو ان آیات کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ زندہ رہے؟ اپنے بعثت والی نبوت والی زندگی کے بعد آپ 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ المنورہ میں زندہ رہے۔ 23 دفعہ نبوت و رسالت والی زندگی میں یہ دن آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی جشن نہیں منایا۔ گلیوں کو، بازاروں کو، گھروں کو، مساجد کو سجانے کا، ان میں لائٹیں جلانے کا، دیے جلانے کا، چراغ جلانے کا، انہیں روشن کرنے کا آپ نے کبھی حکم نہیں دیا، اور نہ ہی صحابہ کرام نے یہ کام کیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جلوس نکالا اور نہ ہی نکالنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا نا، اگر واقعتاً یہ عمل جائز ہوتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، رخصت بھی کب ہوئے؟ اسی ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو۔ یہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ تاریخ ولادت میں سیرت نگاروں کا، مؤرخین کا اختلاف بھی ہے، کسی نے 9 ربیع الاول لکھا، کسی نے 12، اور مہینے میں بھی کسی نے ماہ رمضان لکھا، اور سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں ماہ محرم لکھتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، لیکن تاریخ وفات میں تمام سیرت نگار مؤرخین لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ یہ مہینہ آپ کی وفات کا مہینہ ہے۔ حتیٰ کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کی کنز الایمان آپ نکال کر کھول کر دیکھیں، سورۃ النصر کی تفسیر پڑھیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورت کی تفسیر پڑھیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ سورت حجۃ الوداع کے موقع پہ مینا میں نازل ہوئی، اور آگے لکھتے ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 80 دن رہے۔ کتنے دن؟ 80 دن زندہ رہے اس سورت کے نزول کے بعد۔ اب ذرا حساب لگائیں، 8 اور 9 ذوالحج سے لے کر 80 دن کس مہینے میں پورے ہوں گے؟ اس ماہ ربیع الاول میں۔ 20 دن وہ، پھر ذوالحج کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ محرم، پھر صفر، 2 مہینے یہ، تو 80 دن کس مہینے میں آئیں گے؟ ربیع الاول میں۔ تو ماہ ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے بقول امام احمد رضا خان بریلوی۔ تو خیر، نبی علیہ السلام کی وفات کا سانحہ یہ کوئی معمولی نہیں، صحابہ کرام کے لیے، اہل بیت کے لیے بہت بڑا سانحہ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صبت علی المصائب
میرے باپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ مجھ پہ ایسے غم اور ایسی مصائب آئیں، مصیبت کے ایسے پہاڑ ٹوٹے، لو انہا صبت علی الایام لسرنا لیالیہا، اگر وہ مصائب وہ غم دنوں پہ ڈال دیے جائیں تو دن جو ہیں وہ راتوں میں تبدیل ہو جائیں۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم انصار مدینہ کے لیے 2 دن بڑے ہی تاریخ ساز، ایک بہت بڑی خوشی کا دن اور ایک بہت بڑی غمی کا دن۔ خوشی کا دن وہ کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ میں ہمارے پاس تشریف لائے۔ وہ دن انصار مدینہ کے لیے بڑی خوشی کا دن، مسرت کا دن، جس دن انصار مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر آ کر استقبال کیا، اور ان کی معصوم بچیاں یہ ترانہ گا رہی تھیں، اشرق البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ ان گھاٹیوں سے، ان وادیوں سے، ان پہاڑوں سے ہمارے اوپر 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا۔ واجب الشکر علینا، اللہ نے ہم پہ بہت بڑا احسان فرمایا، اب اس اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پہ واجب ہو گیا ہے، ہم نے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ ان انصار مدینہ کی بچیوں سے سیکھ لو، معصوم بیٹیوں سے ہی سیکھ لو، انہوں نے کیا سبق دیا اور کیا طریقہ بتایا۔ واجب الشکر علینا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پہ واجب ہو گیا ہے۔ کس طرح؟ ما دعا للہ داعی، اب ہم نے وہ کرنا ہے، وہ عمل کرنا ہے کہ جس کی طرف اللہ کے بھیجے ہوئے یہ داعی ہمیں بلائیں گے، جس کام کا مصطفیٰ علیہ السلام حکم دیں گے ہم نے وہ کرنا ہے، اور جس سے روکیں گے ہم نے اس سے رکنا ہے۔ یہ طریقہ ہے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے اللہ کے بھیجے ہوئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے احکام لے کر ہمارے پاس آئے ہیں کہ جو واجب الاطاعت ہیں، واجب الاتباع ہیں۔ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا تو یہ طریقہ ہے۔ اور قرآن مجید کی پہلے جو میں نے آج تلاوت کی تھی سورہ البقرہ کی، فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کہ ہم نے اے آخری امت کے مسلمانوں اپنی تمام نعمتوں کی تمہارے اوپر تکمیل کر دی ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، جو تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تمہارے سامنے میری آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور تمہیں ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے جن کا تمہارے پاس پہلے علم نہیں تھا۔ اس سے اگلی آیت میں کیا فرمایا کہ اب تم کیا کرو؟ جشن مناؤ، بازاروں کو سجاؤ؟ نہیں، نہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ حکم دیا اور نہ ہی کسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا، بلکہ کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو، اور جب تم میرا ذکر کرو گے
اس کا بھی تمہیں یہ فائدہ ہوگا کہ میں تمہارا فرشتوں میں ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ جب اللہ کوئی نعمت عطا کریں تو اس نے شکر ادا کرنے کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اجر لے لیتا ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرما دیں تو اس کا شکر ادا کر کے اپنے رب سے اجر لے لیتا ہے، اور اگر کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی مصیبت آ جائے تو اس پہ صبر کرتا ہے اور پھر بھی اللہ سے اجر لے لیتا ہے۔ مشکل مصیبت کے وقت صبر کرے، اللہ سے اجر لے لے، اور خوشی کے موقع پہ اس کا شکر ادا کرے، اللہ سے اجر لے لے۔ لیکن یاد رکھو، دین اسلام کے اندر کسی بھی موقع پہ نہ تو جشن ہے اور نہ ہی ماتم ہے، نہ جشن ہے اور نہ ہی ماتم ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے کام ہیں کہ خوشی کے موقع پہ جشن منانا اور غمی کے موقع پہ ماتم کرنا، اپنے آپ کو پیٹنا۔ اسلام نے کیا تعلیم دی؟ جہاں جشن تھا وہاں شکر ادا کرنے کی تعلیم دی، اور جہاں ماتم تھا وہاں صبر کرنے کی تلقین کی۔ یہ ہے دین اسلام کی تعلیم۔ تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی دور خلافت میں کتنی دفعہ یہ دن آیا؟ 2 مرتبہ۔ انہوں نے ایک دفعہ بھی جشن نہیں منایا، جلوس نہیں نکالے، گلیوں بازاروں کو، گھروں کو، محلوں کو سجانے کا حکم نہیں دیا۔ ان کی وفات کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ 10 سال انہوں نے خلافت کی۔ ان کے دور میں کتنی دفعہ یہ دن آیا؟ 10 مرتبہ۔ لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ کام نہیں کیا۔ ان کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 12 سال خلافت کی۔ کتنی دفعہ دن آیا؟ 12 دفعہ۔ انہوں نے بھی ایک دفعہ بھی یہ کام نہیں کیا، جشن عید میلاد النبی والا۔ اور ان کی شہادت کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 5 سال خلیفہ رہے، 5 دفعہ یہ دن آیا، ایک دفعہ بھی جشن نہیں منایا۔ اور ان کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ایک دفعہ ان کی زندگی میں بھی یہ دن آیا، نہیں منایا۔ اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال حکومت کی، 20 مرتبہ یہ دن آیا، لیکن ایک دفعہ بھی انہوں نے جشن عید میلاد النبی منایا نہیں منایا۔ کیا ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا؟ معاذ اللہ۔ یا ان کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تھی؟ یقیناً یہ سچے اور پکے مومن اور مسلمان اور دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کا جو طریقہ تھا اسی طریقہ سے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور یہ جشن، گلیوں بازاروں کو سجانا، جلوس نکالنا، یہ کام کتاب و سنت سے، نبی علیہ السلام کی سیرت سے ثابت نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے نہیں کیے۔ اور جو ہم نہیں کرتے، ہم سے پوچھا جاتا ہے نا کہ تمہارے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں، آپ کیوں نہیں مناتے؟ ہم کہتے ہیں
کہ نبی علیہ السلام کی سنت سے اور صحابہ کرام کے عمل سے یہ چیز ثابت نہیں، اگر ثابت ہو جائے تو منانے کے لیے ہم بھی تیار ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ موجود ہے سیرت کی کتابوں میں، لیکن کتب احادیث میں تمام ذخیرہ حدیث کی جتنے بھی کتابیں ہیں، کسی بھی حدیث کی کتاب میں کہیں یہ باب ہی نہیں ہے کہ باب جشن عید میلاد النبی، کوئی باب نہیں۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ سے اپنی ولادت کا شکر ادا کرتے تھے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر والے دن روزہ رکھا کرتے تھے، ہر پیر کے دن آپ روزہ رکھتے تھے۔ آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا، روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اس دن میں میری ولادت ہوئی اور اسی دن میں مجھ پہ وحی کا آغاز ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، تو میں اپنے مالک کا، اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ ایک اور بات بیان کی جاتی ہے جس سے استدلال پیش کیا جاتا ہے جشن عید میلاد النبی پر، کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے نا، آپ کے چچا ابو لہب نے جب اس کو بتایا گیا، اس کی لونڈی صوبیہ نے مبارکباد دی، تو اس نے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے اپنے لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ جب آزاد کر دیا تو بعد میں جب اس کی وفات ہوئی، کسی نے اسے خواب کے اندر دیکھا، کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جب سے میں تم سے جدا ہوا ہوں کبھی میں نے خوشی نہیں دیکھی، برے حال میں ہوں۔ ہاں، البتہ ہر پیر والے دن مجھ کو اس انگلی اور انگوٹھے کے درمیان سے کچھ پلایا جاتا ہے، قدر تسکین محسوس کرتا ہوں۔ یہ ہے خواب کی بات کہ کسی نے اس کو خواب کے اندر دیکھا اور اس نے یہ بتایا۔ اب کہتے ہیں دیکھو، ایک غیر مسلم نے، کافر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائی اور اس کو یہ صلہ ملا، تو ہم تو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، مومن ہیں، تو ہم جشن عید میلاد النبی منائیں گے تو ہمیں اجر نہیں ملے گا؟ کہاں یہ بات اور کہاں وہ بات، اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ اگر اس سے استدلال لینا ہی لینا ہے تو یہ کریں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں، غلام لونڈی خرید کر آزاد کریں، یا جیل میں جا کر جو بے گناہ قیدی ہیں ان کی معاونت کریں اور انہیں قید خانے سے رہا کریں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کریں، یہی ملتا ہے نا سبق۔ لیکن یہ ہر سال گلیوں بازاروں کو سجانا، جشن منانا، جلوس نکالنا، یہ کام تو ابو لہب نے بھی نہیں کیے، اور صحابہ کرام جو سچے مسلمان تھے ان میں سے کسی نے بھی یہ عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو صحیح سمجھ اور صحیح سوچ عطا فرمائے۔ اور ابو لہب، اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ کیا اس کو کوئی رعایت ملی؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔
ابو لہب خود بھی تباہ ہوا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹے، وہ خود بھی تباہ ہوا، اس کے کام نہ اس کا مال آیا اور نہ ہی اس کے اعمال اس کے کام آئے۔ جو کچھ بھی اس نے کیا، سب کچھ کرنے کے باوجود وہ بہت جلد ان قریب شعلے مارنے والی جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ اور اس کی بیوی لکڑیوں کی گانٹھ اٹھانے والی، نبی علیہ السلام کو گالیاں دینے والی، راستے میں کانٹے بچھانے والی، آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکنے والی، اس کے گلے میں بھی کھجور کی بنی ہوئی رسی ہوگی جس کے ساتھ اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں جہنم کا ایندھن ہیں۔ اور جنتی لوگ کون ہیں؟ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے دل سے کلمہ پڑھا، آپ کے ساتھ سچی محبت کی، آپ کی احادیث، آپ کے فرامین، آپ کی سنتوں سے پیار کیا، ان پہ عمل کیا اور آگے اس کی لوگوں کو تبلیغ کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے، بدعات سے، رسومات سے، خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھ کر اپنے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔